کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہوتے ستاروں کے مانند بھی اگر کسی کے گناہ ہیں تو وہ کریم معاف کر دے گا آج کی رات. اگر کسی کی حاجات ذروں کے برابر ہیں، بارش کے خطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہوتے، تو کہا کہ اتنی بھی حاجات اگر ہے تمہاری، تم اس نماز کو پڑھو تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر روز اپنی ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار مومنین مومنات کے لیے آپ عید کر سکتے. کیسے کریں گے آپ؟ when you do something for your mother, when you do something for your father, مرحوم فادر، میں جنرل بات کر رہا تو ان کی عید ہے. صرف وہ رات عید نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس رات میں مردوں کے لیے فاتحہ نہ پڑھو. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. ضرور پڑھو اس دن سیلیبریٹ کرو، لیکن وہ رات کی برکت ہے صرف امام زمانہ کی سالگرہ کی، شب ولادت امام زمانہ ہے. اس لیے بہرحال اس رات کے کئی اعمال ہیں، آپ کو اعمال کرنا ہے اپنے مرحومین کے لیے. اس رات میں یاسین ضرور پڑھو. دعائے کمیل اس رات کی مخصوص ہے، جو آپ نارمل تھرسڈیز پڑھتے ہیں اس رات میں دعائے کمیل ضرور پڑھو. اور اس رات کی جو مخصوص اعمال ہیں وہ اسی لیے بتا دے رہا میں کہ یہ عام طور پہ کیے نہیں جاتے. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام، نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام، اس رات کے مخصوص اعمال میں یہ وہ نماز ہے. the most recommended نماز in شیعہ فقہ. again I'm telling you the most recommended نماز in ہماری شیعہ فقہ کے اندر، اس لیے کہ یہ نماز اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب کو گفٹ دیا تھا. اور یہ کہا تھا، ان کے جملے سننا، اور یہ کہا تھا کہ جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک کسی نبی کی امت کو اللہ نے یہ تحفہ نہیں دیا. پھر سنو، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو تمہارے ذریعے میری امت کو دے رہا، کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہوتے ستاروں کے مانند بھی اگر کسی کے گناہ ہیں تو وہ کریم معاف کر دے گا آج کی رات. اگر کسی کی حاجات ذروں کے برابر ہیں، بارش کے خطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہوتے، تو کہا کہ اتنی بھی حاجات اگر ہے تمہاری، تم اس نماز کو پڑھو تو اللہ تمہاری حاجات کو پورا کرے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو ابو جہل نے صادق کہا ہے، جس کو ابو لہب ظالم نے صادق کہا. ان ظالمین نے جس کو صادق کہا وہ رسول کا ارشاد ہے کہ نماز جعفر طیار از دا موسٹ ریکمنڈڈ نماز سرکار نے ہم کو دی. تو یہ نماز آپ کو شب برات، شب نیمہ شعبان ضرور پڑھنا. کون سا ایسا شخص ہے جو مجھے سن رہا ہے اس وقت؟ کیا آپ کی کسی کی حاجت نہیں ہے؟ سب کی حاجت ہے، ہر آدمی کی حاجت ہے، عورت ہو مرد ہو لڑکی ہو لڑکا ہو، سب کی دعائیں ہیں. اور ہر آدمی یہ چاہتا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کے ہاتھ اٹھیں اور آپ کے اوپر رحمت آ جائے تو یہ نماز نیمہ شعبان میں ضرور پڑھنا. 14 شعبان کے جو اعمال ریگولر اعمال ہیں وہ میں نہیں بتا رہا، وہ تو سب کو پتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ لوگ ریگولر کرتے ہیں. لیکن یہ نماز اس رات میں ضرور پڑھنا، اس لیے کہ یہ نماز تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے گی، یہ نماز تمہاری تقدیر کو بدل دے گی. یہ نماز صرف تمہاری ڈیسٹینی نہیں، اس رات کو جتنے مرحومین ہیں پوری دنیا میں سے جتنے گئے مولا کے چاہنے والے، ان سب کے درجات بلند ہوں گے. نماز پڑھ کے یہ دعا کرنا کہ پروردگار اس نماز کا ثواب تیری رحمتوں کو تو میرے اوپر نازل کرا، لیکن پہلے میرے مرحوم ماں اور باپ کے اوپر کر دے، تو تمہارے اوپر زیادہ ہوں گی، اس لیے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا اور تمہاری وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے تم یہ نماز پڑھ رہے. تو آپ سب سے پہلے جو دعا کرنا اپنے مرحومین کے لیے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے، یہ اب اس لیے کہ وہ مردوں کی عید کی رات ہے نا، تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ جو میں نے یہ نماز پڑھی اس کا ثواب بحق محمد وآل محمد، میرے امام کے صدقے میں، مولا حسین کے صدقے میں،
تو میرے ماں باپ مرحومین کو دے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار، اس کے بعد یہ بولو جمیع مومنین و مومنات، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مراج عالم اور تمام محبان آل محمد کو اس کا ثواب۔ یو ڈونٹ نو، ملینز اینڈ ٹریلینز کے اوپر جو مرحومین چلے گئے وہ سارے انتظار کر رہے اس رات میں کہ دنیا سے ہمارے لیے کیا آ رہا، ہمارے لیے کیا آ رہا۔ آپ اگر کریں گے، نماز پڑھ کے دعا کریں گے تو اللہ ان سارے مرحومین کو رحمتوں میں گھیر لے گا۔ عزیز، اگر اس رات میں رحمتوں میں تمہارے مرحومین آ جائے، اللہ کی برکتوں میں آ جائے، اللہ کی نعمتوں میں آ جائے، تو آپ سوچو وہ کتنا خوش ہوں گے۔ سال بھر تم کو دعا لگے گی، تم سوچ نہیں سکتے کہ ان کے اوپر اگر رحمت آ رہی تو وہی رحمت اللہ تمہارے اوپر ڈال دے گا۔ تم مسلسل ہم دعا مانگ رہے ہیں، مولا مجھے یہ دو، یہ دو، یہ دو، یہ دو، مانگو 1,00,000 دعا مانگو، اگر 1,00,000 وشیز ہے تمہاری، ڈزنٹ میٹر، لیکن اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے مانگو کہ جتنے مرحومین ہیں پوری دنیا میں، جتنے وادی السلام میں، 1,00,000 بار خدا نہ خواستہ کوئی وادی برود میں، تو آج کی رات کی برکتوں سے تو ان کو وادی برود سے وادی السلام میں لا لے، اور یہ پاسبلٹی تمہاری زبان سے نکلے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جائے گا۔ تو اتنا بڑا کمال ہے دوستو، اتنا بڑا کمال ہے اس رات میں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے، ایک جو مخصوص اعمال ہے صرف وہ بتا رہا، جو ریگولر اعمال ہے کتابوں میں وہ نہیں بتا رہا، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ یہ اور 2 رکعت شکر کی نماز اس رات میں پڑھنا، when you start your اعمال، when you start your اعمال۔ وہ آج کل تو یہاں بہت آسان ہو گیا، یہاں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ 5 بجے مغرب ہو جا رہی ہے، یو کے میں 5 بجے مغرب ہوئی، مغرب عشاء پڑھ لو، کھانا کھا لو، جتنے حلوے بنا سکتے وہ حلوے بنا لو، اور نظر دو، ضرور دینا نظر۔ حلوے کے لیے میں خلاف نہیں بول رہا، حلوے پہ نظر ضرور دو، فروٹس پہ نظر ضرور دو، امام کی۔ اور پہلی نظر جو دینا اس رات میں سلامتی ہے امام زمانہ کی، کہ اللہ آج کی رات کا جو حق ہے وہ میرے امام کا ہے، امام کی سلامتی کے لیے میں یہ نظر کر رہا ہوں۔ اور مولا کو بھی یہ بولنا کہ مولا یہ آپ کو تحفہ ہے، آپ کی برتھ ڈے گفٹ ہے مولا، اس کو قبول کرو۔ آپ جتنا دیں گے امام کو نا اس رات میں، you will get it back, you will get it back، امام تم کو واپس کر دے گا، تم سوچ نہیں سکتے۔ میں جانتا ایسے لوگوں کی جس کی ڈیسٹینیز بدل کے، تقدیر بدل کے کہاں سے کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد آپ یہ کرو، نظر ضرور دو، امام کی سلامتی کی نظر دینا، جتنی نظریں دے سکتے آپ نظر دو، فروٹس پہ دیجئے، حلووں پہ دیجئے، کھانے پہ دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، جیسا جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ نظر سے رشتہ بنتا ہے، نظر سے تمہاری ریلیشن شپ بلٹ ہوتی ہے امام سے، نظر دو۔ اس کے بعد اور یہ مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے، ہر جگہ مرحومین کا نام لیجئے، اپنے مرحوم ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، سب کے لیے۔ اگر ماں باپ زندہ ہے ماشاءاللہ تو آپ بولو کہ اللہ آج کی رات میرے امام کی سلامتی کے صدقے میں میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، ماں باپ کو سلامت رکھ۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے، اس لیے کہ تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، جب سے تمہاری ولادت ہوئی ہے، جب سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، اس وقت سے آخری سانس تک ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تو میرے بچوں کو سلامت رکھ۔ ماں باپ کا حق کون ادا کر سکتا؟ دونوں دعا کرتے ہیں، والدین، تمہارے پیرنٹس دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو سلامت رکھ۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم امام کی سلامتی کے صدقے میں ماں باپ کی سلامتی مانگنا، بھائی بہنوں کی مانگنا، تو تم سال بھر بیماریوں سے، ڈیزیز سے بچ جاؤ۔ یہ 2 ہو گیا، سلام، نظر دو۔ نظر دینے کے بعد نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھنے کے بعد اس رات میں صلوات کا بڑا ثواب ہے۔ صلوات پڑھو، ایک میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتا رہا ہوں کہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے، 110 ٹائم صلوات پڑھ کے اس دن رات میں امام کی بارگاہ میں یہ گفٹ کرنا کہ مولا میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کی برتھ ڈے کا تحفہ دوں، آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ دوں، بس میں آپ کی سلامتی کے لیے آپ کو میں برتھ ڈے گفٹ دے رہا، یہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے آپ اسے قبول کرنا۔ دوستو صلوات کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ صلوات پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، تو مولا کے ظہور کی دعا ہے، وہ ضرور پڑھنا۔ لیکن اتنی صلوات پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد،
کہ اللہ تم محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. یہی بولتے ہو نا. اس کا مطلب یہی ہے نا. دنیا کا دستور کیا ہے؟ دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب آپ کسی کو رحمت کی دعا کرتے ہیں، اگر آپ دنیا میں کسی مومن کو یا مومنہ کو آپ نے کہا کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو وہ بھی پلٹ کر، جس کے لیے آپ نے دعا کی، وہ بھی پلٹ کر آپ کے حق میں دعا دیتا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے. یہ اخلاق ہے کہ جب تم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ بھی پلٹ کے تمہارے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ تم کو خوش رکھے. یہ بولتا ہے. دوستو اگر کوئی نیا نہ بولے تو یہ بد اخلاقی کہلاتی، ایٹیکیٹ نہیں ہے. یہ کہلاتا کہ یہ ایک آدمی دعا کر رہا اور یہ خاموش بیٹھا نہیں. تو جب آپ معصوم کو تحفہ دے رہے سلوات کا، تو معصوم تو مرکز ہے اخلاق کے، مرکز ہے اخلاق کے. تو معصوم کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ میرا امام کہہ دے، آپ نے 110 مرتبہ سلوات پڑھی، اگر امام ایک دفعہ کہہ دے اللہ اس کو بھی سلامت رکھ، اس کو بھی خوش رکھ، تو گارنٹی ہے کہ ساری خوشیاں تمہارے پاس آ جائیں گی، تم سلامت، بیماریوں سے دور ہو جاؤ گے. تو آپ سلوات پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ان کو برتھ ڈے گفٹ دینا، لازم دینا، لازم دینا. اس کے بعد آپ بی بی نرجس خاتون، مادر امام زمانہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام، امام کی والد، ہمارے 11ویں امام، ان کو بھی سلوات پڑھ کے ہدیہ کر دو. بی بی نرجس خاتون کو بولو کہ آپ کو یہ فرزند مبارک، 11ویں امام کو بولو کہ آپ کو یہ فرزند مبارک. اب دیکھو جب آپ مبارکباد دیں گے، یہ بھی ایک دستور ہے. جب آپ کسی کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہو تو تم مبارکباد دیتے ہو، تو جو برتھ ڈے جس کی رہتی ہے وہ تم کو پلٹ کر دیکھتا ہے، پلٹ کر دیکھتا ہے اور دیکھ کے شکریہ کہتا ہے. تم نے اگر 11ویں امام کو، بی بی نرجس خاتون کو، زمانے کے امام کو ان کی برتھ ڈے کی مبارکباد دی، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میرا چہرہ اس قابل نہیں ہے، اتنا گناہگار ہوں کہ مولا مجھے دیکھے. لیکن جب میں بولوں گا تو امام پلٹ کے دیکھے گا، دیکھ کے مسکرائے گا. آپ سوچو ایک دفعہ اگر امام کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے تو رحمت کی نگاہ ہے. تو کوشش کرو کہ زمانے کے امام کیا، وہ بی بی نرجس خاتون کو اور بی بی حکیمہ خاتون اور 11ویں امام کو دینا. اب یہ تو دو ہو گئے. اب اصل جو مبارکباد دینا ہے وہ اللہ کے رسول کو کہ آپ کا آخری وارث دنیا میں آیا، اور میرے مولا کو اور میری مظلوم بی بی زہرا کو. پھر تیسرے طاہرین من ذریت حسین علیہ السلام، جتنے معصومین کو دے سکتے، بی بی کو اور مولا کو ضرور دینا، اللہ کے رسول کو ضرور دینا. بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے، سب کو دو. 5 سلوات پڑھ کے دے دو 5 ٹائمز. کتنی دیر ہو رہی؟ وہ رات تم کو عبادت میں گزارنا ہے، گوسپ کر کے نہیں گزارنا، باتیں کر کے نہیں گزارنا، غیبتیں کر کے نہیں گزارنا. وہ رات اپنے گناہوں کو معاف کرنے کی رات ہے، وہ رات معصوم سے قریب ہونے کی رات ہے. تو یہ کوشش کرو کہ معصومین کو ہدیہ کرو. 5 سلوات ہی پڑھو لیکن ہدیہ ضرور کرو. 5 سلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتے کیا ہے، مولا عطا کرتے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہو گئی. اور اس رات میں صدقہ دینا. کیسے صدقہ دینا؟ مرحومین کے لیے پہلے صدقہ دو. سب سے پہلے صدقہ اپنے امام کی سلامتی کے لیے دو. آپ 1 پاؤنڈ دو، 10 سینٹ دو، کچھ بھی بہرحال دینا. ایک روٹی دو لیکن اس رات کا صدقہ ضرور دینا. صدقہ دینے کے بعد، اور یہ صدقہ اس رات کے لیے دینا، اور یہ کہہ کے دینا کہ آج شب برات ہے پروردگار، جتنے ہمارے مرحومین ہیں ان کی نیابت میں نے یہ صدقہ دیا ہے آج کی رات. اس آج کی رات کے صدقے کی برکت سے ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں میرے ماں باپ کو قریب سے قریب پہنچا دے، ہمارے گناہوں کو، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے. آپ تصور نہیں کر رہے کہ آپ کا یہ ایک صدقہ، ایک روٹی شب برات، لازم صدقہ دینا، لازم صدقہ دینا. اس لیے کہ وہ اتنا ضروری ہے کہ اگر تم نے صدقہ دیا ہے تو اس رات کے اعمال کی قبولیت صدقہ ہے، یہ ضرور دینا. اور اب پورے مرحومین کے لیے کر دو، امام کی جان کا صدقہ دے دو کہ تمہاری ہیلتھ وائز تم صحیح رہو. یہ رکاوٹیں، جو بھی لائف کے آبسٹیکلس ہیں، جو بھی لائف کے رکاوٹیں، وہ ساری دور ہو جائیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ اگر تم صدقہ دو گے.